میں نے پوچھا بابا وہ کیسے؟ تو بابا نے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا، صحیح وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرے، سوتے ہوئے بابا کو فالج کا اٹیک آیا اور چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر ہو گئے۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کی دیکھ بھال نہ کرنے پڑے اس لیے بھابھیوں نے الگ گھر کا مطالبہ کیا اور میرے تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پینشن سے گزارا ہو رہا تھا کہ کچھ دن بعد بھائیوں نے پینشن میں سے اپنا حصہ مانگا اور ساری پینشن تینوں بھائی لے گئے۔ تب میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا اور گھر کا خرچ چل سکے، کیونکہ پینشن تو بھائی لے جاتے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ ماہ بعد بابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ ایک دن بہت مشکل سے انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی اور مجھے سمجھانے لگے کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا مالک سیٹھ ریاض ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور ملو اور میرے بارے میں بتانا اور کہنا کہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن بابا میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بابا نے کہا میری فکر نہ کرو، بس تم جلدی جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ تب میں فوراً اٹھی اور پڑوس میں گئی اور خالہ جی سے کہا کہ کسی کو میرے بابا کے پاس بھیجیں، مجھے کہیں ضروری کام جانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حماد کو بھیج دیا اور میں بابا کی بتائی جگہ جانے کے لیے نکل پڑی۔ میں سڑک کے کنارے آٹو کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سڑک کی دوسری جانب ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، جس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھے تھے اور باتیں کرتا ہوا ٹہل رہا تھا، لیکن بے خیالی میں ٹہلتے ٹہلتے سڑک کے درمیان آ گیا اور ٹہلنے لگا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا دور سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر گئی، اس لڑکے کو دھکیلتے ہوئے کنارے پہ لے گئی۔ اسی وقت گاڑی پوری رفتار سے ہمارے بالکل پاس سے گزری۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو عین ممکن تھا کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ پہلے تو لڑکا کچھ سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا، مجھے کافی دیر گھورتا رہا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے بات کاٹ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرتی؟ اپنے لیے نہیں تو خدا را اپنے ماں باپ کے لیے اپنا خیال رکھیں، کیونکہ ان کی خوشیاں آپ سے ہی ہیں۔ یہ سب کہہ کر غصے سے میں وہاں سے چلی آئی۔ وہ شخص مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں جلدی میں تھی، آٹو میں بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ بابا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ شہر کی بہت بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ اندر جا کر کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے کہا جی مجھے سیٹھ ریاض صاحب سے ملنا ہے، لیکن لڑکی نے بتایا کہ سوری میڈم، سیٹھ ریاض صاحب تو آفس نہیں آئے، یہ آفس اب ان کے بیٹے شہریار صاحب سنبھالتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میم آپ ان سے ہی ملا دیں، مجھے بہت ضروری کام ہے پلیز۔ میں نے ہڑبڑا کر کہا سوری میڈم، شہریار صاحب ابھی آفس نہیں آئے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے، تب تک آپ انتظار کر لیں۔ اس کے جواب پر میں آفس کی لابی میں شہریار صاحب کا انتظار کرنے لگی اور اس سڑک والے لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اس بیچارے کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا اور اسے کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اگر دوبارہ کہیں ملا تو اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کاؤنٹر والی لڑکی نے کہا میڈم آپ دوسرے فلور کے کمرہ نمبر 6 میں چلے جائیں، شہریار صاحب آ گئے ہیں۔ میں لفٹ سے اوپر گئی اور لڑکی کے بتائے ہوئے کمرے پہ دستک دی۔ اگلے ہی لمحے اندر سے کم ان کی آواز پر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ داخل ہوتے ہی جس شخص پر میری نظر پڑی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی سڑک والا لڑکا تھا جو خود بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ ویلکم میڈم، تشریف لائیے، آپ یہاں کیسے؟ اس نوجوان نے مجھے بہت عزت دی اور میرے آنے کی وجہ پوچھی۔ پہلے میں نے اپنے رویے کی معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اتنا ڈانٹا، اور بنا کوئی بات سنے وہاں سے چلی آئی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ ارے میڈم کیوں شرمندہ کر رہی ہیں، بلکہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں،
جو آپ نے میری جان بچائی اور مجھے سمجھایا کہ میری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ چلی گئیں۔ ویسے آپ یہاں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ کیا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نوکری کے لیے آئی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، آپ کی نوکری پکی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ارے نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دراصل مجھے آپ کے والد سیٹھ ریاض صاحب سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ میرے والد سے ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ جی، مجھے انہیں ایک پیغام دینا ہے۔ اچھا، تو آپ وہ پیغام مجھے دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔ شہریار نے اصرار کیا۔ جی نہیں، پیغام تو میں آپ کے والد کو ہی دوں گی، پلیز مجھے ان کے پاس لے جائیں، میں نے گھر جلدی جانا ہے، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے بابا؟ کیا میں آپ کے بابا کا نام جان سکتا ہوں؟ جی،